بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان تھا اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں مجاہدین کا آئندہ کا پروگرام ذکر ہو رہا ہے اور جہاد کا جو مقصد ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہاد کے نتیجے میں حکومت اور طاقت عطا فرماتا ہے تو ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ان کا ذاتی کردار، ان کا معاشی کردار، ان کا سیاسی کردار نہایت ہی پاکیزہ ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر وہ نیکی کو پروان چڑھاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ اسلامی نظام حکومت کا 4 نکاتی لائحہ عمل ہے۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یہ جو الذین ہے اس سے مراد ایک تو اس سے پہلے جو لفظ ذکر ہوا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، جو مہاجرین ہیں۔ تو الذین، یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں طاقت دیں گے، اگر ہم انہیں طاقت دیں گے زمین میں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، وآمروا بالمعروف، اور حکم دیں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور روکیں گے برائی سے، منکرات سے۔ یہ مہاجرین کی صفات، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مہاجرین کی سیرت عظیم الشان ہے، اس لیے تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا ہے کہ وہ اخبار من اللہ عما ستکون علیہ سیرت المہاجرین، اس آیت میں خبر دی گئی ہے مہاجرین کی سیرت کے بارے میں۔ مہاجرین صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں،
ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ وفی دلیل صحت امر الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی حکومت کی صحت کی اس آیت میں دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمکین عطا فرمایا، انہیں نفاذ حکومت عطا کی سیرت عادلہ کے ساتھ۔ تو خاص طور پر اور اولی طور پر تو مراد اس سے وہ مہاجرین عظیم الشان لوگ ہیں، مگر بعد میں جیسے کہ حسن بصری سے مروی ہے کہ پوری امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب انہیں طاقت ملتی ہے، انہیں غلبہ ملتا ہے، انہیں قوت ملتی ہے تو اپنی قوت کو نیکی میں صرف کرتے ہیں۔ اور الذین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو قریب میں گزرا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ مجاہدین وہ لوگ ہیں۔ یہ مَن يَنْصُرُهُ سے بدل ہے کہ مَن يَنْصُرُهُ کا بیان وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھار اہل حق مغلوب جو ہوتے ہیں تو وہ آخری انجام نہیں ہے، آخری انجام میں حق کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ امام نصفی نے لکھا ہے کہ مرجعها إلى حكمه وتقديره وفيه تاکید لما وعده، یعنی تمام امور کا مرجع اللہ کا حکم اور اللہ کی تقدیر ہے، لہذا ہم اگر ان کو طاقت دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، نیکی کو پروان چڑھائیں گے۔ اگر کوئی کہے ایسا کیسے ہوگا تو جواب یہ ہے کہ تمام امور کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تمام امور کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے تقدیر میں گویا لکھا ہے کہ ان کو اللہ قوت عطا فرمائے گا اور اس قوت کے نتیجے میں وہ نیکی کو پروان چڑھائیں گے، لہذا مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ امور کا آخری انجام اللہ کے پاس ہے۔ حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ یہ مظلومین اور یہ مجاہدین ان کو اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے، لہذا اپنی کوشش کرو، باقی انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اس آیت میں ایک تو شدید وعید ہے کہ اگر اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو یہ لوگ جھٹلائیں گے تو جس طرح پچھلے اقوام مکذبہ پر اللہ کا عذاب آیا تو تم پر بھی کسی نوعیت کا عذاب واقع ہوگا۔ وعید شدید ہے، اور ساتھ میں یہ تسلی کا ایک اور انداز ہے، جیسے شروع میں تسلی کا ایک انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اور مخالفین کو دفع کرے گا، اسی طرح تسلی کا ایک اور انداز ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں
تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں، غمگین نہ ہو. پچھلے اقوام مکذبہ نے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا تھا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، فَقَدْ كَذَّبَتْ، فقط یعنی فَلَا تَحْزَنْ، بس آپ غمگین نہ ہو، اس لیے کہ تحقیق کے ساتھ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد وثمود، اور عادیوں اور سمودیوں نے. قوم نوح کا کوئی مستقل نام مشہور نہیں تھا تو قوم نوح کا، اور ہود علیہ السلام کی قوم کا مشہور نام عاد، صالح علیہ السلام کی قوم کا مشہور نام ثمود. تو ثمود اور عاد کا ذکر ہے. اور کذبت کا جو یہ فعل ہے یہ مؤنث ہے. آگے جو قوموں ہے، وہ قوم فاعل اس میں جمع، اس میں جمع کے بارے میں یہ ہے کہ یجوز تذکیر و تانیث. علامہ ابو حیان وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ قوم یہاں امۃ اور قبیلۃ کی تعبیر میں ہے، تو اس لیے کذبت مؤنث ہے. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اس سے پہلے جھٹلائے اپنے نبیوں کو. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے قوم شعیب نے کہا، اس لیے کہ اصل مکذبین یہی مدین والے تھے. اہل الایکہ اجنبی لوگ تھے. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. ان کا ذکر ایک اور انداز میں کیا. قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے اور ثمود نے، قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور اصحاب مدین نے جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام تو جھٹلائے گئے. کیوں نہیں کہا کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا؟ اس لیے کہ ان کو جھٹلانے والے ان کی قوم نہیں تھی. قوم تو بنی اسرائیل تھی، وہ تو قبطی تھے جنہوں نے جھٹلایا. تو یہاں عمومی رکھا، کچھ قبطی اور کچھ بنی اسرائیلی بھی تھے. تو وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور انداز تبدیل کر دیا گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے عظیم تھے اور بڑے واضح تھے. تو انداز تبدیل کر کے کذبت کے بعد یہ کذبہ کا لفظ پھر سے مکرر لائے. پوری یہودی قوم اس کے پیچھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ تو ظہر من الشمس ہے. تو ان کا انداز یہاں ایک اور انداز ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا. لہٰذا میرے پکڑنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں اور پھر پکڑتا ہوں. وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب، یعنی کتنا سخت تھا میرا عذاب اور میری پکڑ، جن کے واقعات قرآن میں جا بجا مذکور ہے. غرض یہ کہ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. بس کتنی بستیاں تھیں أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور حال یہ ہے کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستیاں ظالم تھی، مشرک تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ بستیاں گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر. یعنی
ویران پڑی ہے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنے کنویں معطلۃ بیکار پڑے ہوئے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنے بنگلے کوٹیاں مشید مضبوط. یعنی لوگ ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے, منعدم ہو گئے. منعدم عین سے. اور ان کے جو بستیاں تھیں, جو کنویں تھے, جو محلات تھے, وہ سارے منہدم ہو گئے. ہاں کیسے؟ تو لوگ تو منہدم بھی کیا کہ منعدم ہو گئے, اور بستیاں ان کی منہدم ہو گئی. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا نہیں چلتے یہ لوگ زمین میں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کہ ہو ان کے لیے دل جس سے وہ سمجھیں, اور آذان يَسْمَعُونَ بِهَا یا ایسے کان جس سے وہ سنیں. کہ یہ لوگ نہیں چلتے اپنے جسم اور اپنی فکر کے ساتھ, جسم کے ساتھ نہیں اور فکر کے ساتھ, کیا وہ نہیں چلتے؟ یہ چلنا اور یہ سیر بے ابدانہم بھی ہے اور بے فکرہم بھی. تو گویا کہ غور کرنا چاہیے, چلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی نہ سمجھنے والوں کی, جو نہیں سمجھتے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اور لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں کے اندر ہے. لہذا غور و فکر سے کام لو, مشاہدات اور تاریخوں سے عبرت لو. امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا کی کتاب التفکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یا موسیٰ اتخذ نعلین من حدید وعصا, اے موسیٰ لوہے کے جوتے لے اور لاٹھی لے, لوہے کے جوتے اور لاٹھی, اور پھر زمین میں چلے, سیر کرے. ثم اطلب الآثار والعبر پھر آثار, نشانات اور عبرتیں حاصل کرتے رہو. حتی یتخرق النعلان وتنکسر العصا یہاں تک کہ یہ لوہے کے جوتے پھٹ جائیں اور لاٹھی ٹوٹ جائے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا نے کہا ہے کہ قال بعض الحکماء, بعض حکماء کہتے ہیں اپنے دل کو مواعظ کے ساتھ زندہ رکھو, بعض نصیحت کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ رکھو, یہ دلوں کی زندگی. اور غور و فکر کے ذریعے سے اس کو منور کر دو, اور زہد کے ذریعے سے, دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے سے اس کو مار دو, اور یقین کے ذریعے سے اس کو قوت بخشو, اور موت کے ذریعے سے اس کو ذلیل اور تابع کر دو. تو گویا کہ انسان کو ہمیشہ غور و فکر کر کے سوچنا چاہیے اور عقل مندوں کی بات سننی چاہیے, اسی کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملے گی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اس آیت میں عذابوں کا انکار کرنے والوں کے ایک شبے کا ازالہ ہے.
کوئی کہے کہ عذاب آ تو نہیں رہا، دیکھو ہم نے یہ کیا اتنی اس میں تاخیر ہو رہی، عذاب آ نہیں رہا، لے آؤ نا عذاب، کہاں ہے عذاب؟ تو فرمایا کہ جلدی عذاب نہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب کا وجود نہیں اور عذاب ہوگا نہیں اور سزا ملے گی نہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تو آپ سے جلدی مانگتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرتے اور عذاب دور کرتے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشروط بالعفو، یہ مقام وعید ہے، تو مقام وعید میں اس شرط کا ذکر نہیں کیا، ورنہ معاف کر دے تو عذاب ہٹ سکتا ہے۔ ورنہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس وعدے کا اللہ خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ابن کثیر نے ابی عمرو بن العلاء سے نقل کیا ہے کہ عرب کے لوگ وعدے سے پھر جانے کو تو برا سمجھتے ہیں، ایعاد کے لفظ سے پھر جانے کو کرم سمجھتے ہیں۔ ایک ہے وعد، ایک ہے ایعاد، ایک ہے وعدتم، ایک ہے اوعدتم۔ تو یہاں وعدہ کا لفظ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وہ برا ہے۔ اور جو ایعاد ہے اور سزا اور عذاب ہے، اس کو اگر اللہ معاف کر دے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے اس میں سے جو تم گنتے ہو۔ تم جو گنتی کرتے ہو اس کے مطابق 1000 سال تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کے برابر۔ اس جملے کا یہاں کیا لنک ربط ہے اور کیا معنی ہے؟ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن مراد ہے، قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، لہذا اس دن کا عذاب مانگنا بے وقوفی اور کم عقلی ہے۔ تم عذاب مانگتے ہو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وہ دن ایک دن آنے والا ہے جس میں سزا ملے گی، اور وہ ایسا دن ہے کہ جو 1000 سال کے برابر ہے۔ اور بعض صورتوں میں اس دن کی مزید کثرت اور مزید زیادہ مقدار جو بتائی گئی ہے وہ مختلف لوگوں کے حالات کے حساب سے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عذاب کا جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ تم عذاب کو مانگتے ہو، 1000 سال میں تم جو کچھ کرتے ہو اور بناتے ہو، ایک دن کا عذاب آئے گا نا، سب ختم، سب آیا ہو جائے گا۔ عذاب تو اللہ کا اتنا خطرناک ہے کہ تم جتنا کام 1000 سال میں کرو گے، ایک ہی بار عذاب کے اندر سب ختم ہو جائے گا۔ تو عذاب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تیسرا مطلب یہ یعنی اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔ تمہارے نزدیک تو 1000 سال ہوتے ہیں، لیکن وہ 1000 سال اللہ کے حلم بردباری کی نسبت سے وہ ایک دن، اللہ کی بردباری کی نسبت سے وہ ایک دن۔ تم سمجھتے ہو تاخیر ہو گئی، مگر وہ تاخیر اللہ کی نسبت سے تاخیر نہیں ہوتی۔ تمہارے 1000 سال مگر اللہ رب العالمین کا علم کی نسبت سے وہ ایک دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور آنی ہے کہ وہ ظالم بستیاں تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ پچھلی بستیوں والے بھی اسی طرح استعجال اور استہزاء کرتے تھے، وہ بھی عذاب جلدی مانگتے تھے،
وہ بھی مذاق اڑاتے تھے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور خاص میری طرف واپسی ہے اور خاص میری طرف بھی لوٹنا